اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما یہلکنا الا الدہر، ایسی مخلوق بھی اس زمین پر ہے کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں زمانے نے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ دن کی طرف اور زمانے کی طرف چیزوں کو منسوب کر کے یہ کہنا کہ یہ اس مہینے کی وجہ سے ہوا یا اس دن کی وجہ سے ہوا، یہ نظریہ اور عقیدہ بہت پرانا ہے، اور قرآن کریم نے اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کا رد فرمایا ہے۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کے طالب علم کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ زمانہ نام ہے دن اور رات کی تبدیلی کا۔ علماء نے لکھا کہ جب رات جائے تو دن آئے، دن آئے تو رات جائے، یہ جو دن اور رات کی تبدیلی ہے اس کا نام زمانہ ہے، اور اس زمانے کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ قیامت تک چلتا جائے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت کے تحت علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جہاں مختلف قسم کے باطل عقائد اور نظریات تھے، وہاں لوگوں میں ایک گروہ یہ بھی تھا کہ وہ یہ بات کہتا تھا کہ ہم بیمار رات اور دن کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہماری پیدائش بھی رات اور دن کی وجہ سے ہوتی ہے، روزی بھی رات اور دن کی وجہ سے ملتی ہے، اولاد بھی رات اور دن کی وجہ سے ملتی ہے۔ گویا کہ وہ رات اور دن کی عبادت کرتے ہیں کہ جیسے جیسے رات اور دن بدلتے رہتے ہیں تو چیزیں ہمارے لیے مہیا ہوتی رہتی ہیں یا پھر تباہ ہوتی رہتی ہیں۔ اور پھر اس زمانے میں سے خاص طور پر یہ جو سفر کا مہینہ تھا، سفر المظفر کا مہینہ، اس کو زمانہ جاہلیت کے اندر معاذ اللہ انتہائی منحوس اور نحوست والا سمجھا جاتا تھا، اور سفر کے مہینے کے اندر جو زمانہ جاہلیت کے اقوام تھے وہ سفر بھی نہیں کرتے تھے اور وہ شادی بیاہ بھی نہیں کرتے تھے، اور اپنی بیویوں سے ہم بستر بھی نہیں ہوتے تھے، اور ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ جتنی بلائیں آتی ہیں، جتنے مصائب آتے ہیں، جتنی مشکلات آتی ہیں یا جتنی بیماریاں نازل ہوتی ہیں، یہ سب سفر کے مہینے کی معاذ اللہ نحوست کی وجہ سے آتی ہے۔ تو جہاں آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد زمانہ جاہلیت کو تبدیل کیا اور انقلاب برپا کیا، جس طرح تمہارا بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دینا ایک انتہائی ظالمانہ اور انسانیت کے خلاف قدم ہے، اور جہاں یہ شراب نوشی کا بازار جو گرم ہے تباہی اور بربادی کا باعث ہے، اور جہاں 360 بت بیت اللہ کی چھت پہ رکھ کے ہر ایک کا اپنے اپنے بت کو نشان لگا کے اس کے سامنے مٹھائیوں کے تھال رکھنا، ان کی عبادت کرنا، ان کو پکارنا، جہاں یہ سب باطل ہے، وہاں میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، زمانے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ ہم نہ کسی زمانے کے پجاری ہیں اور نہ ہم آگ کے پجاری ہیں، نہ ہم کسی گائے کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم کسی بت کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہمارا ایمان اور ایقان یہ ہے کہ ہمارا خالق بھی اللہ ہے، ہمارا مالک بھی اللہ ہے، ہمارا رازق بھی اللہ ہے، ہمارا شافی بھی اللہ ہے، ہمارا حافظ بھی اللہ ہے، ہمارا حفیظ بھی اللہ ہے، اور ہم پہ نرمی کرنے والا بھی رحمان ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ نرمی کرنے والا رحیم ہے۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جتنے دن رات ہیں، یہ جتنی ہوائیں ہیں، یا جتنے زمانے ہیں، یا جتنے مہینے ہیں، یا جتنے دن ہیں، یہ سارے کے سارے اس ہی کے بنائے ہوئے ہیں اور اسی کے حکم کے تحت چل رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔